السلام علیکم، میں نعیم رانا اپنے یوٹیوب چینل روف ٹاپ گارڈننگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، اگر آپ نے میری پچھلی کوئی ویڈیو دیکھی ہوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کوئی پودا لگاتے ہیں تو اس میں مٹی جو ہے وہ کیسے تیار کرنی ہے اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ گملے کی جو بالکل نچلی سطح ہے اس میں آپ پتے اور یہ جو کچن ویسٹ ہے وہ آپ یوز کیا کریں تاکہ نیچے جو موئسچر ہے وہ زیادہ ہو۔ تو اس کو دکھانے کے لیے اب میں کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ میں نے ایک گملہ کھولا ہے، اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا۔ یہ میں نے بینگن کا پودا لگایا تھا اس میں، تو یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھیں، اس میں نیچے کچن ویسٹ ڈالا تھا اور پھر اس کے اوپر کمپوزٹ اور مٹی اور یہ جو نامیاتی کھاد ہے وہ میں نے ڈالی تھی مکس کر کے، اس میں یہ میں نے پودا لگایا تھا۔ اب یہ دیکھیں، اس کی اگر حالت دیکھیں پودے کی، گملے میں سے نکالے ہوئے اس پودے کی، تو یہ جو نیچے کی سطح ہے جہاں میں نے کچن ویسٹ ڈالا تھا یہ جگہ گیلی نظر آئے گی آپ کو، اور اوپر جہاں مٹی ہے وہ جگہ آپ کو خشک نظر آئے گی۔ اس میں اتنی نمی نہیں ہے زمین میں جتنی ہونی چاہیے، لیکن جو نیچے والا ایریا ہے وہاں تو چونکہ پانی جو سب سے اینڈ میں آتا ہے تو سب سے پہلے تو پانی اوپر دیتے ہیں ہم، تو اوپر والی جگہ جو ہے وہ گیلی ہونی چاہیے اور نیچے والی جگہ جہاں پانی بہت دیر بعد پہنچتا ہے وہ خشک ہونی چاہیے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ جگہ بالکل بھربھری، اور اس میں جڑیں دیکھیں، جڑیں بھی پھیل رہی ہیں، اور خوراک جو زیادہ تر پودا ہے وہ یہیں سے اس وقت حاصل کر رہا ہے۔ پودا خوراک وہیں سے حاصل کرے گا جہاں اس کو نمی زیادہ ملے گی، خشک زمین میں سے تو وہ کچھ نہیں لے پائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل جڑیں بھی اس میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس میں یہ جو مٹی ہے کچن ویسٹ ہے وہ چونکہ گل سڑ چکی ہے اور اس کی وہ کھاد بن گئی ہے، تو یہ پودا اب خوراک بھی یہاں سے لے رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر تو ساری مٹی ہوگی تو اس ساری مٹی میں سے اوپر سے آپ اگر دیں گے تو فالتو پانی جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے اور مٹی جو ہے وہ کچھ دن کے بعد خشک ہو جاتی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہاں جیسے ہی اس ایریے میں سے پانی گزرتا ہے تو یہ اپنے اندر اس پانی کو سٹور کر لیتا ہے۔ جب یہ پانی کو سٹور کر لیتا ہے تو پھر اس کی جڑیں جو ہیں پودے کی وہ یہاں سے خوراک لینا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کو بہت زیادہ خوراک یہاں سے اور نمی یہاں سے ملتی ہے۔ اوپر سے اگر پانی کوئی 1 دن یا 2 دن کا بندہ ڈیلے بھی اگر ہو جائے تو اس کا اس پہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی جو جڑیں نیچے ہیں وہ وہاں اس کو پانی جو ہے، پانی کا ذخیرہ وہاں پہ اویلیبل ہے۔ اوپر کی مٹی دیکھ لیں، یہ آپ کو خشک اور بھربری اور سخت نظر آئے گی۔ یہاں پودے کی جڑوں کا جو پھیلاؤ ہے وہ بھی بہت کم ہوتا ہے، اور نیچے دیکھیں آپ، نیچے ایریے میں جڑیں زیادہ ہیں، اس ایریے میں یہ دیکھیں جڑیں نہیں ہیں اس میں۔ یہ دیکھیں، تو جڑ جو ہے وہ پانی کی تلاش میں نیچے کی طرف ہی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف مٹی ہے اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ بالکل نیچے چلی گئی ہیں۔ جب ہم پانی اوپر دیتے ہیں تو اوپر تو جڑیں نہیں ہوتی، اور اگر سخت مٹی آپ اس میں شامل کریں گے تو وہ پانی کو اوپر ہی روک لے گی، وہ نیچے تک جانے نہیں دے گی۔ یہ دیکھیں، یہ کتنا ریچ موئسچر ہے اس میں، یہ دیکھیں، تاکہ خوراک جو ہے وہ اس کو زیادہ آسانی سے اس ایریے میں مل رہی ہے۔ یہ میں نے پودا اسی مقصد کے لیے اس کو کھولا تھا کہ تاکہ میں آپ کو جو میں پچھلے گملوں میں مٹی ڈالنے کا طریقہ آپ کو بتاتا رہا ہوں تو اس میں سے آپ کو پتہ چل جائے کہ اس طریقہ کار کو اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ یہ میں نے سائڈ سے اس کو کھود کے دیکھا، یہ دیکھیں اس میں جڑیں نہیں ہیں، ادھر جڑیں نہیں ہیں۔ سخت مٹی ہوتی ہے، سخت مٹی میں جڑیں نہیں پھیلتی، جڑیں پھیلیں گی نیچے۔ اور یہ دیکھیں، جس ایریے میں موئسچر اور نمی زیادہ ہے
اس ایریے میں آپ کو جڑیں نظر آ رہی ہیں. یہ دیکھیں دائیں بائیں سے اس کو میں چھیل رہا ہوں. یہاں آپ کو کم ہی جڑیں ملیں گی کیونکہ مٹی اوپر سخت تھی اور نیچے نرم تھی. جدھر مٹی اس کو نرم ملی اور خوراک ملی ہے جڑوں کو، یہ جڑوں نے اس طرف بڑھنا شروع کیا ہوا ہے. تو اس کو میں نے کھولا بھی اب اسی لیے ہے کہ اس کی جو سائیڈ ہے اس کو میں تھوڑا سا کم کر کے تو اس کی نرم مٹی جو ہے وہ اس میں لگاتا ہوں تاکہ پودا جڑیں نیچے تو جا ہی رہی ہیں، سائیڈ پہ بھی اس کی کوئی برانچ نکلنی چاہیے جڑوں کی، اور سائیڈ سے بھی اس کو خوراک جو ہے وہ ملنی چاہیے. اب یہ دیکھیں فالتو کی مٹی جو ہے جو سخت تھی وہ میں نے اس کو نکال دیا اور میں نے اس کو چھیل دیا. اس لیے چھیلا کہ یہ جو اس کے بعد جو سپیس بنے گی وہاں اور زیادہ نرم مٹی، اور اس میں کمپوزٹ کھاد وغیرہ شامل کروں گا. اب چونکہ پھول آئے ہیں اس پودے کو، اس کو ویسے بھی خوراک کی ضرورت ہے، تو اس میں گملے میں اگر میں اوپر اس کو دوں گا کھاد یا گوبر کی کھاد یا نامیاتی کھاد، وہ اگر میں اس کو اوپر دوں گا، اوپر تو جڑیں نہیں ہیں تو یہ کہاں سے خوراک لے گا؟ خوراک اس نے نیچے سے لینی ہے یا سائڈ سے لینی ہے. یہ دیکھیں اب اس کو یہ نیچے تھوڑے سے میں نے اور پتے ڈالے ہیں. پتے ڈالنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو نیچے سے پانی کا جو بہاؤ نیچے پانی گزر جاتا ہے اس کو تھوڑا روکا جا سکے، اور تھوڑے مزید پتے ہوں گے تو یہ بھی گل سڑ کے کھاد ہی بن جائیں گے. تو یہ پودے کو بہت کام آتی ہے یہ چیز. اور اب جو مٹی میں نے اس میں ڈالنی ہے نئی، ایک تو جو پودے سے میں نے ٹرم کر کے اس کو مٹی نکالی ہے ایک وہ، اور اس میں یہ گوبر کی کھاد شامل کی ہے، اور تھوڑی سی میں نے جو فریش مٹی ہے وہ شامل کی ہے. تو یہ تھوڑا سا کمبینیشن بن جائے گا 30% کا. مٹی اور نرم ہو جائے گی، اس کو جو گوبر کی کھاد ہے اس سے اس کو خوراک بھی ملے گی، نیوٹریشن بھی ملے گی، نائٹروجن بھی ملے گی، باقی جو چیزیں چونکہ اس کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت. اگر اس کو مٹی کو اگر میں چینج نہ کروں تو اس میں جو اویلیبل مٹی ہے تو وہ اسی سے ہی پودا اپنا کام چلائے گا، تو نہ اس میں پھول آئیں گے، تھوڑا سا بڑھے گا، بڑھ کے اس کی بریک لگ جائے گی، وہیں یہ پھل بھی صحیح نہیں دے پائے گا. تو اس لیے مٹی، تازہ مٹی، گملے سے نکلی ہوئی مٹی، جو گملے سے نکلی ہوئی مٹی ہے اس میں بھی گوبر کی کھاد بھی شامل ہے، اور اس وقت میں نے فریش مٹی بھی ڈالی تھی وہ چیز، اور دوسرا نامیاتی کھاد پلانٹ فیٹ وہ شامل کی ہے. یہ شامل کر کے یہ میں پودے کو اس میں ڈالوں گا. تو پھر ہوگا یہ کہ جب اوپر سے میں پانی دیتا ہوں تو اس کی جو سائیڈ پہ جو نئی مٹی لگی ہے اور اس میں چونکہ کھاد اور گوبر کی کھاد زیادہ ہے، گوبر کی کھاد ڈالنے سے یہ ہے کہ مٹی ایک تو بھربھری ہو جائے گی، نرم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ پانی کو سٹور کرے گی. تو اس لیے جو جڑیں ہیں وہ جڑیں سائڈ سے بھی اپنی خوراک لے سکیں گی اور نیچے سے بھی خوراک اپنی لے سکیں گی. اب یہ تھوڑی تھوڑی مٹی جو ہے وہ میں نے اس کے بعد یہ نیچے زمین میں، تاکہ یہاں سے امیجیٹ اس کو خوراک ملے، وہ مٹی ڈال کے اس کے اوپر یہ میں نے پودا رکھ دیا. اور اس کے بعد اس کی سائیڈ پہ جو جگہ بچی ہے جو میں نے کھرچ کے نکال دی تھی وہاں مٹی جو ہے یہ میں بھر دوں گا، جو نئی کمپوزٹ میں نے بنائی ہے. تو وہ پانی جو ہے وہ سائیڈ سے بھی جائے گا. دوسرا ایک مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ یہ جو مٹی کا گملہ ہوتا ہے یہ خود بھی پانی پی جاتا ہے، تو اس کو اگر اوپر رہے گا تو یہ پانی کو ضائع کرے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ اس کو پانی دیں گے سائیڈ سے یہ پانی نیچے جائے گا، نیچے جائے گا، نیچے پتے ہیں، پتوں کی وہ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ فیز ہے.
تو وہاں بھی پانی سٹور ہوگا اس کا. تو یہ انشاءاللہ اب جو پودا ہے اس کی لائف جو ہے وہ انکریز ہوگی. یہ دیکھیں پھول آئے ہیں اس کے اوپر. اس کو اس وقت خوراک کی ضرورت تھی تو سوچا کہ ایک تو میں گملے سے اس کو نکال کے آپ کو بتا دوں کہ پودے کی مٹی جو ہم تیار کرتے ہیں اس میں نیچے والا جو ایریا ہے وہ اس کا سٹور ہوتا ہے خوراک کے لیے. تو وہاں اس کی سٹوریج بنائی ہے اور اس کو اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ اس کو خوراک کی کمی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے نہ پڑے. تو یہ تھا، اس کو مٹی کو اس کو پانی دے دیا اور اب یہ پودا انشاءاللہ چلے گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.